الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم حضرات، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں آج ایسی بابرکت مجلس میں شرکت کا موقع عطا فرمایا کہ جو ایک پیارے صحابی کی نسبت پر جو مکتب کا نظام چلتا ہے اس کے بینر کے تحت منعقد کی گئی ہے. اللہ رب العزت اس مقبول صحابی کی نسبت بھی ہم سب کو عطا فرمائے اور اس عنوان کے تحت جو مکاتب کا نظام چل رہا ہے یا مکتب کا نظام چل رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی بابرکت بنائے. پیارے پیارے نوجوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور داخل مسجد میں لگتا یہ ہے کہ طلباء اور طلباء کو پڑھانے والے اور معصوم وہ بچے جو مکتب کے شاگرد ہیں وہ موجود ہیں. تو دل نے چاہا کہ تعلیم سے متعلق کچھ بات ہو. پیارے بچوں، پیارے نوجوانوں، اس وقت اس دنیا کے اندر دو تعلیمی نظام چل رہے ہیں، ایک عصری تعلیم اور ایک دینی تعلیم. کسی زمانے میں ایک ہی چھت کے نیچے ایک ہی استاذ اپنے شاگردوں کو دونوں نصاب پڑھایا کرتے تھے، لیکن پھر ایک مرور ایام کی بنا پر حالات جیسے کہ ہر چیز میں ہر شعبے میں تبدیل ہوئے، ایک نظام بنا کہ عصری تعلیم کی ذمہ داری کسی اور نے لے لی اور اس کو ایک خاص مقصد کے تحت سکھایا اور پڑھایا جانے لگا اور دینی تعلیم کہیں سمٹ کر اور رہ گئی. تاہم جو عصری تعلیم ہے اس کا مقصد یہ کہ آدمی دنیا میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کو اچھی طرح سے ڈیولپ کر لے اور اپنے پیٹ کے مسائل کو حل کر لے. عصری تعلیم کے لیے جتنی محنتیں ہو رہی ہیں اور جتنی تعلیم پڑھائی جا رہی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم اپنے معاش کے حالات کو درست کریں. یہی مقصد لے کر کالج اور یونیورسٹی میں جاتے ہیں اور پڑھانے والوں کا دونوں کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ یہ پڑھیں گے اور اس کے ذریعے سے جاب پر جائیں گے اور نوکریاں حاصل کریں گے اور بس. تو عصری تعلیم کالج اور یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے اور دینی تعلیم مدارس اور مکاتب کے اندر اور مسجدوں کے صحنوں کے اندر دی جاتی ہے. عصری تعلیم کا اگر شجرہ نسب دیکھا جائے تو زیادہ سے زیادہ لندن اور امریکہ پہ جا کے ختم ہوتا ہے، جبکہ دینی تعلیم کا شجرہ اگر چیک کیا جائے اور شمار کیا جائے دیکھا جائے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر ختم ہوتا ہے. اسی شجرے سے پتہ چلتا ہے کہ کون سی تعلیم افضل ہے اور کس کی اہمیت زیادہ ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے عصری تعلیم کو حاصل کرنے والے بچے شوق سے اور محبتوں کے ساتھ ہنستے کھیلتے اچھلتے کودتے نہا دھو کر ان اداروں کے اندر شریک ہوتے ہیں، جبکہ مکتب میں جانے والا بچہ گھبرایا ہوا، ڈرا ہوا، سہما ہوا اور لگتا یہ ہے کہ شاید یہ زندگی کا اب میرا آخری دن ہے، یا تو مار کوٹ کے ماں باپ مار دیں گے، نہیں تو پھر جو کچھ کسر باقی رہ گئی وہ استاد ختم کر دیں گے. اس حالت میں بچہ مکتب میں جاتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسکول میں جانے والا بچہ ہنستا کھیلتا کیوں جاتا ہے اور مکتب میں جانے والا بچہ ڈرا ہوا سہما ہوا کیوں ہوتا ہے؟ ایک بات. دوسری بات
कंप्यूटर सीखना, ड्राइविंग सीखना, ये भी तो फ़नून उलूम हैं। लेकिन आज तक कंप्यूटर सीखने वाले ने अपने सर की मार नहीं खाई, डांट नहीं सही। ड्राइविंग सीखने वाले ने आज तक जो है कोई मुक्का घूसा नहीं खाया। फिर ये इल्म इलाही, इल्म नबूवत सीखने वाले और पढ़ने वाले बच्चे अपने उस्ताद की सज़ा के मुस्तहिक क्यों बनते? एक सवाल है। असल में जो बच्चे कंप्यूटर सीखते हैं, असली तालीम सीखते हैं, ड्राइविंग सीखते हैं, दुनिया के उलूम व फ़नून सीखते हैं, उनके दिल में पहले से उसकी अहमियत मालूम बैठी भी होती है और वो कामिल शौक़ और तलब के साथ जाते हैं। नतीजा होता है कि एक तो शौक़ उनका उस्ताद और दूसरा उस्ताद उनका उस्ताद, तो उन पर गोया डबल मेहनत होती है और उनको दो शौक़ गोया मिलते हैं, एक उस्ताद की तरफ से, एक उनका अपनी तलब का खुद का ज़ाती शौक़। जबकि मदरसों में जाने वाले बच्चे वो शौक़ से नहीं जाते, वो खौफ से जाते हैं। एक बात, कई मर्तबा वो जो तालिब इल्म कहलाता है मदरसे में जाने वाला, वो तालिब इल्म नहीं होता, तालिब इल्म बिज़ाती ही नहीं होता, लिगैरी ही होता है। उसकी ज़ात में तलब नहीं होती, बल्कि हकीकत में वो तालिब इल्म नहीं होता, बल्कि उसकी अम्मी और उसके अब्बा तालिब इल्म होते हैं। इसलिए कि उनके दिल में इल्म का शौक़ है, उनके दिल में इल्म की तड़प है। वो चाहते हैं मेरा बच्चा हामिल कुरान बने, हाफिज़ कुरान बने, वो चाहते हैं मेरा बच्चा हाफिज़ हदीस बने, आलिम बिल्लाह बने। उनके दिल में शौक़ है, उनके दिल में तलब है, इसलिए वो माँ बाप की तलब से जाते हैं, अपनी ज़ात की तलब से नहीं जाते। बल्कि अजीब बात, जब मदरसे में दाखिल होते हैं ना उस दिन तलब होती है, जब ज़माना गुजर चुका होता है पढ़ते पढ़ते न उस दिन तलब आती है। कई मरतबा इस आजिज़ ने इम्तिहान हाल के अंदर दौरे हदीस के बच्चों से पूछा, जिनका आखिरी पर्चा था, तो बेटा आपने क्या इरादा किया है? किसी अभी तो कुछ सोचा नहीं है, वो पढ़ाएंगे ये मजीद पढ़ेंगे कि नहीं, अभी तक कुछ सोचा ही नहीं है। 10-10 साल गुजर जाते हैं और 10 साल के इख्तिताम पर, फाइनल एग्जाम पर उनके दिल में अभी तक कुछ जिहत मुतय्यन नहीं होती कि मुझे करना क्या है। अल्लाह अकबर कबीर। इसलिए मुतवस्सित किताब पढ़ाने के लिए इश्तिहार दे दे के थक जाए नहीं मिलेगा कोई। तो ये पढ़े लिखे उम्मी पैदा हो रहे हैं, पढ़े लिखे उम्मी। इसलिए जो असातिज़ा किराम हैं उनको सर जोड़कर इस बात को मशवरे के साथ किसी मुरब्बी की निगरानी में इस मौजू पर कुछ बात सुननी और करवानी चाहिए कि किस तरह से हम अपने इस निज़ाम को संभालें, किस तरह से निज़ाम को संभालें। बिरादर हज़रत मौलाना उमरैन साहब दामद बरकातुहू ने फरमाया कि नूरानी कायदे की तजदीद हुई है, यानी उसमें कुछ चीज़ों का इजाफा हुआ है और उसको बहुत खूबसूरत अंदाज में तबाह किया है, उसकी रस्म इजरा भी है। और इस मुनासिबत से आपको कुछ बात भी करनी है। याद रखें, जो बच्चा मकतब में जाता है कायदा हाथ में लेकर, तो दाएं हाथ में उसके होता है कायदा और लहराता हुआ जाता है और गोया जुबान हाल से ये ऐलान करता है दुनिया इल्म का ताल्लुक कायदे के साथ है, बेकायदगी के साथ नहीं। हकीकत में ये कायदा कुरान पाक को समझने का और पढ़ने का एक कायदा और कानून है, कायदा और कानून है। तो कायदा और कानून अगर समझ लिया जाए तो उसका इजरा करना फिर आसान हो जाता है। लेकिन कायदे में अगर लाले हो, कायदे में अगर लाले हो और वही समझ में ना आ रहा हो और वही इतना मुश्किल हो जाए, तो फिर इस कायदे का क्या फायदा, इस कायदे का क्या फायदा। इसलिए इस कायदे को भी बहुत मुअस्सर करने की ज़रूरत है। हज़रत मौलाना सैयद ज़ुल्फ़िकार साहब रहमतुल्लाह अलैह जो इस हाजिज़ के भी उस्ताद होते हैं, हज़रत मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद वस्तानी साहब दामद बरकातुहू के भी उस्ताद होते हैं। गुजरात में एक इलाके के अंदर मकातिब का जोड़ था। वहाँ उस ज़माने में दो कायदे चलते थे, एक नूरानी कायदा और एक अहसनुल क़वाइद। इत्तिफाक से एक ख़ास तबके का
وہ مکاتب کا جوڑ تھا جو ایک خاص قاعدے کو فالو کر رہے تھے اور کروا رہے تھے. تو کسی نے حضرت کے کان میں کہا کہ حضرت آپ ذرا فلاں قاعدے کا نام مت لینا، اس لیے کہ یہاں جو ہے فلاں قاعدے والے ہیں. تو حضرت نے کوئی بات نہیں، اپن نہیں کریں گے، ان کا تذکرہ نہیں کریں گے، کیا بات، ہمیں تو بات کہنی ہے. پھر حضرت نے فرمایا کہ میں بیٹھا اور میں نے دونوں قاعدے کے تذکرے کیے، لیکن میں نے ان سے یہ کہا کہ دیکھو بھائی، قاعدہ اصل نہیں ہے، نورانی قاعدہ ہو یا بغدادی قاعدہ ہو یا احسن القواعد ہو، کچھ بھی ہو، الف تو سب میں لکھا ہے، با تو سب میں لکھا ہے. تو قاعدے کا کیا جھگڑا؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ طریقہ تعلیم کیا ہے، انداز تربیت کیا ہے، بچوں کو کس طرح سے لے کے چلا جا رہا ہے، اس پر غور کرو، اس پر فکر کرو، پھر کوئی بھی قاعدہ پڑھا لو، انشاءاللہ بچے کامیاب ہو جائیں گے. اکثر و بیشتر یہ جو بچے ہمارے مدارس میں پڑھتے ہیں نا، یہ مستجاب الدعوات ہوتے ہیں. استاذ کے پاس جب کوئی مہمان آ جائے تو یہ دعا کرتے ہیں اللہ یہ مہمان بیٹھے تو اچھا ہے، اور وہ خوب دیر بیٹھتا ہے تاکہ آج سبق نہ ہو. کئی مرتبہ دعا کرتے ہیں اللہ جی استاد عافیت سے بیمار ہوئے ہیں تو اچھا ہے. اور تو اور سفر میں جاتے ہیں تو ایکسیڈنٹ تک کی دعا کرنے سے گریز نہیں کرتے. پھر وہ استاد کی شرافت اور ان کے انداز تربیت پر موقف ہوتا ہے کہ اس کو کیسی دعا چاہیے. وہ زیادہ سختی کرتا ہوگا تو دعا بھی سخت ملے گی، ایکسیڈنٹ تک کی دعا سے ثابت پڑے گا. عجیب بات ہے دوستو، یہ مارنے کا فلسفہ تو آج تک سمجھ میں نہیں آیا. کسی نے عجیب بات کہی کہ جو استاذ اپنے طلبہ کو مارتا ہے وہ گویا اپنی شکست کا اعلان کر رہا ہے، اور وہ اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ میرے پاس سمجھانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، میں دست شکست بلند کرتا ہوں اور بس اب میرے پاس یہی حل ہے کہ میں تمہیں ماروں گا. یہ استاد کی ناکامی ہے. پہلے دن طلبہ کے اندر مناسبت پیدا کرنی چاہیے، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ان کا استقبال کریں، اس لیے کہ بچوں کے دل میں نفس و شیطان نے جو ایک رعب بٹھایا ہے، یہ ماحول نے جو ایک رعب بٹھایا ہے، گھروں کے اندر یہ حال جلدی سو جاؤ نہیں تو مول صاحب آ رہے ہیں. تو کیا مول صاحب کوئی جنات ہیں، لمبے لمبے دانت والے ہیں، لمبے لمبے ناخن والے ہیں؟ کیا تصور بچے کے دل میں بٹھایا جا رہا ہے؟ جلدی سو جاؤ تو استاد مولوی صاحب آ رہے ہیں لکڑی لے کر. غلط بات ہے. تو اب استاد کو چاہیے کہ وہ اپنے بارے میں جو بچے کے ذہن میں ایک تصور قائم ہو چکا ہے اس کو ختم کریں. لہذا بچے جب آئیں تو مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ان کا استقبال کریں، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ان کو دیکھ کے مسکرائیں. بچہ اگر رویا ہوا گھبرایا ہوا ہے تو اس کے سر پہ ہاتھ پھیریں، اس کو قریب کریں اور چھوٹی چھوٹی ٹافی رکھیں، چاکلیٹ رکھیں، بچے کو پیش کریں، تاکہ بچے کے ذہن میں یہ تصور جو ہے قائم ہو چکا ہے معاشرے سے یا ماحول سے کہ استاد بہت ڈینجر چیز کا نام ہوتا ہے، مولوی صاحب بہت ڈینجر چیز کا نام ہوتا ہے، یہ چیز ختم ہو جائے کہ نہیں، استاد تو ایسے نہیں ہوتے جیسے میں نے سمجھا ہے، یا کسی نے سمجھایا ہے مجھے ڈرایا ہے. غلط ہے، میرے استاد تو محبت کرتے ہیں. جب ایک مہمان کو کھلانے پر ایک وقت کا کھانا 40 دن کی روزی کی برکت آتی ہے، اگر اس مہمان رسول کو ایک ٹافی کھلا دی جائے تو کیا کچھ برکت ماں سوا نہیں ملے گی؟ میرا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نوازیں گے. اور جب ہم امت کے بچوں کو شفقت کریں گے تو ہمارے بچوں کے ساتھ بھی کوئی شفقت کا معاملہ کرے گا. کل ہمارے بچوں کو بھی تو پڑھنا ہے نا. تو غایت شفقت اس کو اپنائیں، پھر دیکھیں انشاءاللہ جو قاعدہ بھی پڑھائیں گے اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے. دو بچوں کے درمیان کبھی بھی کمپیئر نہ کریں کہ دیکھ یہ کتنا ہوشیار ہے، تو کیسا بیوقوف ہے. اب آپ نے اس کے حوصلے پست کر دیے اور وہ اب شکست خوردہ ہو گیا کہ وہ ہوشیار ہے اور میں بیوقوف ہوں. چھوٹے سے ننھے سے دل کے اندر یہ بات بیٹھ گئی اور یہ بہت بڑی ناکامی ہوئی. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ماں باپ بھی اپنے بچے کو لے کر کسی بزرگ کے پاس، کسی استاذ کے پاس آ کر یہ نہ کہیں حضرت ذرا دعا کرنا، میرا بچہ بہت کمزور ہے ذہنی اعتبار سے، میرا بچہ تعلیم میں نہیں چلتا. یاد رکھیں بچہ سبق سمجھے یا نہ سمجھے بات سب کچھ سمجھتا ہے، بات سب کچھ سمجھتا ہے.
جب آپ نے اپنے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کر استاذ کے سامنے آنے والے کسی بزرگ کے سامنے پیش کیا، دعا دم کے لیے پیش کیا، اور یہ کہا کہ میرا بچہ ذہنی کمزور ہے، تعلیم میں کمزور ہے، تو گویا آپ نے اس کو سرٹیفکیٹ دے دیا. اب وہ بچہ محنت نہیں کرے گا، وہ بالکل محنت نہیں کرے گا. وہ سمجھے گا کہ میرے امی ابا تو جانتے ہیں نا میں کمزور ہوں، میں کیوں پڑھوں. اس طرح سے نہیں. اگر کہنا بھی ہو تو اس کی ادبی موجودگی میں کہو، یہ کہنا ہو تو اس طرح سے کہو کہ حضرت یہ میرا بچہ ہے، دعا فرمائیے کہ بہت تیز پڑھنے والا بن جائے، آگے بڑھنے والا بن جائے، ماشاءاللہ بہت اچھا چل رہا ہے. اس کی ہمت افزائی ہو. تو بچوں کا آپس میں کمپیئر نہ کریں دو تعلیم کے درمیان، اور بچے کو یہ نہ کہیں کہ یہ کمزور ہے ذہنی اعتبار سے. دارالفلاح دارین کے اندر یہ عاجز ناظم کتب خانہ تھا، تو کچھ بچے آتے تھے وقتاً فوقتاً، وہاں ان کو عتاب اور سزا ہوتا تھا دفتر اہتمام میں، اور وہاں سے یہ آرڈر نافذ ہوتا تھا کہ جاؤ کتابیں جمع کرا دو. اب یہ بچے آتے ہیں تو الگ الگ وجوہات ہوتی تھی کتاب جمع کرنے والوں کی. کئی مطلب بچے ایسے ہوتے تھے کہتے تھے یہ کتابیں جمع کر لیجیے. کیوں؟ کہ میرا ذہن نہیں چلتا، مجھے سبق یاد نہیں رہتا. میں پوچھتا ہوں کہ بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ تو نام بتاتا. ابا کا نام کیا ہے؟ ان کا نام بتاتا. بیٹا آپ رہتے کہاں ہیں؟ کہ جی میں فلاں شہر میں رہتا ہوں. وہ کون سے ضلع میں؟ کہ وہ تو خود ضلع ہے. پھر وہ کون سے صوبے میں؟ گجرات میں. اتنی ساری باتیں آپ کو یاد ہیں اور آپ کہتے میرا ذہن نہیں چلتا. یہ سب چلنے کی تو علامت ہے. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں میرا ذہن نہیں چلتا، یہی تو اس بات کی علامت ہے آپ کا ذہن چل رہا ہے. آپ چل کے آئے ہیں اور اس میں ذہن چل رہا ہے کہ کتابیں جمع کرا کے اب چلے جانا ہے. یہ تو شاندار ذہن چل رہا ہے، لیکن آپ اس کو چلا نہیں رہے جہاں اس کو چلانا چاہیے اور دوسری طرف لے جا رہے ہیں. بیٹا غلط بات ہے. اچھا نفس و شیطان یہ ساتھ میں لگا ہوا ہے. کئی بار تو بچہ کہتے ہیں پڑھوں گا تو ضرور، لیکن یہاں نہیں کسی اور جگہ. کیوں؟ کہ یہاں ذرا محتم صاحب سخت ہے. میں کہا دیکھو بھائی، بچپن سے ایک محاورہ سنا تھا، لکل شیء آفۃ وللعلم آفات. ہر چیز کے لیے ایک مصیبت ہوتی ہے اور اہل علم کے لیے بہت ساری مصیبتیں ہوتی ہیں. کئی مرتبہ محتم صاحب اچھے نہیں ہوتے، وہ اچھے ہوتے ہیں تو استاد اچھے نہیں ہوتے. کئی مرتبہ دونوں اچھے ہوتے ہیں تو سپروائزر اچھا نہیں ہوتا. کئی مرتبہ تینوں اچھے ہوتے ہیں تو مطبخ کا نظام گڑبڑ. کئی مرتبہ چاروں اچھے ہوں تو کلاس کے ساتھی اچھے نہیں ہوتے. کئی مرتبہ یہ پانچوں اچھے ہوں تو روم پارٹنر اچھے نہیں ہوتے. لیکن کوئی نہ کوئی مصیبت ہوتی جس سے یہاں بچ کے آپ جا رہے ہیں، راہ فرار اختیار کر رہے ہیں، دوسری جگہ جا کے کوئی اور مصیبت استقبال کرے گی. تو ہمت نہیں ہارنا چاہیے. اور جو ابھی اصول 7 بیان کیے ہیں جی، جس میں اللہ کی طرف رجوع ہے اور صبر ہے جی، اور صدقہ ہے اور دعا ہے، ان میں سے استعمال کریں نا، ان کو اپلائی کریں. کہ نہیں ہاتھ پیر توڑ کے بیٹھ جائیں کہ نہیں پڑھنا ہے تو یہی پڑھنا ہے. استقامت کے ساتھ لگیں، انشاءاللہ نفع ہوگا. تو اساتذہ کو چاہیے کہ بچوں کے ساتھ میں بچوں کے اندر سب سے پہلے شوق پیدا کریں اور اپنا خوف نکالیں. اپنا خوف نکالیں، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ان کا استقبال کریں، ان کو پیار اور شفقت کے ساتھ دیکھیں. سملک کے اندر ہمارے بہت پیارے دوست بھائی عبداللہ میاں سملگی ہمارے بہت پیارے دوست ہیں، بچیوں کے مدرسے کے ذمہ دار ہیں. انہوں نے سنا کہ یہ ہمارے ہاں مکتب کے ایک استاد ہوا کرتے تھے. یہ اس زمانے کا واقعہ ہے جب یہ لاسٹک ایجاد نہیں ہوئی تھی. چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو نیفے میں لاسٹک ڈالی جاتی ہے کھینچنے والی، وہ ایجاد نہیں ہوئی تھی ابھی، یا گاؤں والوں کی دسترس میں نہیں تھی، وہاں تک پہنچی نہیں تھی، یا انہیں اتنی استطاعت نہیں تھی کہ وہ خرید کے لائیں. تو ستلی ڈال دیا کرتے تھے ناڑی کی جگہ پر. تو چھوٹے چھوٹے بچے استاذ کے پاس آتے تھے اور استاذ کو ماموں کہتے تھے، گجراتی میں ماما کہتے تھے، اور کہتے تھے ماما آپ کھولی تھی. گجراتی میں کہتے تھے کہ ماما یہ ذرا کھول دو، مجھے پیشاب کرنے جانا ہے. تو وہ گرا کھول دیتے تھے. پھر اس کے دونوں کنارے بچے کے ہاتھ میں پکڑا دے کے جاؤ، اور وہ بچہ جاتا پیشاب کر کے آتا اور پھر واپس لے کے آتا اور کہا ماما آپ باندھ دیجیے، ماما یہ باندھ دو، تو وہ باندھ دیتے. ہے کسی میں ظرف آج کہ ہم تیرے ماں باپ کے نوکر ہیں، تیرے ناڑے کھولتے اور باندھتے پھریں؟ یہ وہ لوگ تھے جو خدمت کر کے گئے اور اپنا صلہ اللہ کے یہاں پا لیا. اللہ کیسے پیارے لوگ تھے وہ. تو ہم
امت کے بچوں سے غائب درجے شفقت کریں، محبت کا معاملہ کریں، اور پھر ان کو پڑھائیے، پھر دیکھیے وہ آگے کیوں نہیں بڑھتے، وہ آگے کیوں نہیں بڑھتے۔ تو بنیادی چیز یہ کہ بچوں کے اندر شفقت اور محبت کا معاملہ۔ ابھی جس قاعدے کا اجرا ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ تباہ کرانے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے دل خوش ہو جائے۔ ہمارے معصوم بچے اخباری کاغذوں پر چھپا ہوا نورانی قاعدہ لا کر پڑھتے ہیں، ہمارے بچے قرآن پاک کے سپارے اخباری کاغذوں پر چھپے ہوئے اس میں پڑھتے ہیں، اور یہی بچے جب کالج یونیورسٹی میں جاتے ہیں اور نرسری میں جاتے ہیں اور کڈس گارڈن میں جاتے ہیں، اتنی دیدہ زیب کتابیں ان کو ملتی ہیں کہ دیکھتے رہ جاؤ۔ تو ظاہری بات ہے جب ہم نے ان کو کتابیں اور قاعدے ایسے سستے اور پستہ کاغذوں پر چھاپ کر ان کو دیے ہیں تو کہاں سے ان کو رغبت ہوگی؟ تو نصاب تعلیم بھی دیدہ زیب ہونا چاہیے، نیز ظاہری تمدن اور ظاہری کچھ چمک دمک بھی اپنے اندر ایک اثر رکھتی ہے۔ یہ معصوم بچے مکتب میں جانے والے یہ پھٹے پرانے کپڑے پہن کے جاتے ہیں، نہ ان کا کوئی جو ہے ڈریس کوڈ ہوتا ہے، اور وہ دیکھتے ہیں اسکول میں جانے والے تو اسی وقت سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اور مخلوق ہے، یہ کچھ اور بننے والے ہیں اور ہم کوئی اور مخلوق ہیں۔ وہ اپنے ذہن میں تقابل کر لیتے ہیں، ہم گرے ہوئے ہیں، پڑے ہوئے ہیں، پھٹے پرانے پہنے ہوئے ہیں، اور وہ دیکھو وہ شوٹیڈ اور بوٹیڈ ہیں۔ تو بچے اپنے آپ کو اپنے تصور میں پست سمجھتے ہیں، اس لیے بہترین ڈریس ان کو پہنائی جائے۔ اور یہ ڈریس کوڈ اسکول یونیورسٹی والے کالج والوں تو بعد میں، یہ تو اسلام کا ضابطہ رسول ہے۔ یہ حج کے اندر جو احرام ہے یہ ڈریس کوڈ ہی تو ہے، کہ اگر یہ ڈریس کوڈ نافذ نہ ہوتا تو وقت کے شاہ نہ جانے کیا کیا پہن کر آتے، اور وقت کے فقیر دور سے پہچانے جاتے۔ اللہ پاک نے شاہ و گداؤں کو ایک کر دیا کہ ایک جیسا لباس پہن کر آئے، لنگا کے زیر لنگا کے بالا اور سب کے سب سفید پوش۔ تو ڈریس کوڈ کا موجد تو اسلام ہے، مسلمان ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہاں آ کر ہم سادگی پہ آ جاتے ہیں کہ نہیں یہ تو اسکول کالج میں چلتا ہے، اپنے مدرسے میں نہیں، جو پہن کر آئے۔ تو ان کا ڈریس کوڈ بھی بہترین ہو۔ اسی طرح جیب پر کئی مرتبہ سینے پر بچوں کے آئی ڈی کارڈ ہوتے ہیں، یہ بھی لگائیں تاکہ وہ ان کے مقابلے میں کسی درجے میں بھی اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھیں، کسی اعتبار سے اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھیں۔ اور یہاں بھی ان کو امتحان کے اندر صفائی ستھرائی پر کچھ نمبر دیے جائیں کہ جو بچہ روزانہ غسل کر کے آئے گا، وضو کر کے آئے گا، سیاہی سرما لگا کر آئے گا، مانگ پٹی کر کے آئے گا جی، اور سلیقے کے ساتھ آئے گا، اس کو روزانہ کچھ نمبر دیے جائیں گے، اور ٹوٹل سالانہ اس کے جی کامیابی کے رزلٹ میں اس کا ایک حصہ ہوگا۔ پھر دیکھیے بچے کیسے بڑھتے ہیں آگے۔ تو دوستو ہم تو اپنے ہاتھوں سے خود شکست کھا گئے، ہم تو خود لٹے پیٹے ہو گئے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے نظام کو ذرا نظر ثانی کریں، اس پر نظر ثانی کریں۔ نیز اساتذہ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ درسگاہ کے اندر جہاں وہ شفقت کا معاملہ کریں، ایک دوسرے کا کمپیریزن نہ کریں، ایک دوسرے کے سامنے تانے نہ دیں، حسن اخلاق سے بات کریں، بالکل بازاری قسم کی زبان استعمال نہ کریں، تو تڑاک سے بات نہ کریں، آپ اور تم سے بات کریں جی، ادب سے۔ جہاں یہ چیزیں وہاں اساتذہ کو چاہیے کہ اپنی تنہائی کی دعاؤں میں بچوں کو یاد کریں۔ میں نے شاید اس شہر میں کسی موقع سے یہ واقعہ سنایا تھا، آج پھر اس مناسبت سے آپ کے سامنے اس کو پیش کرتا ہوں اپنا سبق سمجھ کر۔ یہ عاجز حمد داری پڑھاتا تھا بچوں کو فلاح ادارے میں، تو اس درسگاہ اس کلاس کے جو بچے تھے اس میں ایک بچہ تھا، مثلا اس کا نام شمس الدین تھا۔ میں ایک مرتبہ سفر حج پر گیا اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر کھڑے ہو کر اس بچے کے لیے دعا کی نام لے کر، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنایا، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ایک امتی، آپ کا ایک مہمان اس نام کا میرے پاس پڑھتا ہے۔ سارے بچے آگے بڑھ رہے ہیں، بہت کوشش کرنے کے باوجود بچہ آگے نہیں بڑھ پا رہا۔ میں دعا کرتا ہوں آپ آمین کہہ دیجئے،
اور اللہ رب العزت سے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو آگے بڑھنے والا بنا دے۔ جب یہ عاجز واپس آیا تو واضح تبدیلی اس کے اندر دیکھی، واضح تبدیلی دیکھی۔ جس طرح سے ماں باپ کی دعائیں بچوں کے حق میں مستجاب ہوا کرتی ہیں، اسی طرح اساتذہ کی دعائیں اپنے شاگردوں کے حق میں مستجاب ہوا کرتی ہیں۔ ہم میں سے کتنے ہیں پڑھنے پڑھانے والے جو تہجد کے وقت میں یا تنہائی کے وقت میں مخصوص اوقات میں اپنے شاگردوں کو ہم یاد کرتے ہیں، ان کا تصور جمع کر ان کے لیے اجتماعی انفرادی دعا کرتے ہیں، اور جب ہم ان کی پشت کے پیچھے ان کے لیے دعا کریں گے تو ایک فرشتہ آمین نہیں کہے گا، اور ولک مثلک، اور جس طرح سے تو کسی کے لیے خیر خواہی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ تیرے لیے بھی اس طرح خیر کے فیصلے فرمائیں، تو کیا ان کی دعا نہیں لگے گی اور فرشتوں کی دعا مستجاب نہیں ہوتی؟ تو یہ کام کرنے کے ہیں، یہ کام کرنے کے ہیں۔ ہم جو اس وقت پستی کا شکار ہو رہے ہیں، یہ تنزلی کا شکار ہو رہے ہیں، اس میں بہت بڑا سبب ہماری غفلت، ہماری بے توجہی ہے۔ بہت سے کام ہمارے اختیار کے ہیں جن کو ہم چھوڑے ہوئے ہیں، بہت سارے کام ہمارے ذمے کے ہیں، وہ امانت ہے ہمارے ذمے، لیکن ہم اس امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ ہر آدمی اتنا جمود کا شکار ہے، مثلا الف با اور تا، جب 3 حرف پڑھانے کی مجھے تنخواہ مل رہی ہے تو میں آگے 7 کیوں پڑھاؤں؟ نہیں، ظاہری بات ہے جتنا ہمارے ذمہ اتنا تو ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ بھی ہمارا کچھ فریضہ بنتا ہے بحیثیت ایک امتی کے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان مہمانوں کی خدمت کی حیثیت سے ہمارے ذمے کچھ اور بھی فریضہ ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے، جس کا تذکرہ کیا کہ ان کے لیے دعائیں کریں، ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کریں، ان کا دل بہلائیں، ان کو متوجہ کریں۔ تو یہ کام ہمارے ذمہ کرنے کے تھے لیکن ہم نہیں کر پا رہے، جمود کا شکار ہو گئے۔ نتیجہ ہو رہا ہے کہ وہ برکتیں اٹھ گئی۔ اللہ رب العزت کی یہاں سے جو اجتباء ہوا کرتا تھا، اجتباء ہوا کرتا، اب وہ نہیں ہو رہا۔ جو اللہ کی طرف سے انتخاب ہوا کرتا تھا وہ نہیں ہو رہا، اس لیے کہ وہاں منتخب ہونے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، کچھ کرنا پڑتا ہے۔ بہت سارے بچے زمانے تعلیم میں اتنے سعادت مند ہوتے ہیں اور ایسے محنتی ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے فراغت کے وقت ادارے کے محتمین اور ادارے کے ذمہ دار اساتذہ کی نظر اس پر ہوتی ہے کہ یہ بچہ کہیں جانے نہ پائے، یہیں پر رہے، اور یہ اس بچے کی کامیابی کی علامت ہے۔ لیکن یہ ہوتا کب ہے؟ جبکہ بچے نے ایسی سعادت مندی حاصل کی ہو، اللہ کے سامنے رویا دھویا ہو، محنتیں کی ہو، اساتذہ کا ادب اور احترام کیا ہو، وقت کی قدر کی ہو، اور اللہ تعالیٰ نے جو نعمت عطا فرمائی اس کی قدر کی ہو، تبھی تو کون پوچھتا ہے۔ تو کچھ کام ہمارے اساتذہ کو کرنے ہیں اور کچھ کام ہمیں اپنے طلبہ سے لینے ہیں، تو ہم اپنے حصے کا بھی کام کریں، ہم اپنے حصے کا بھی کام کریں، اور طلبہ سے جو کام لینے ہیں محبتوں کے ساتھ وہ کام ان کی ذمہ لگائیں۔ دیکھا یہ گیا ہے بچے جب مدرسے سے مکتب سے گھر لوٹتے ہیں تو کئی مرتبہ آ کر فوراً کہتے امی آج استاذ نے یہ بتایا، باقاعدہ استاد کے نام سے کوئی بات نقل کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کئی مرتبہ بچے اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ استاد کو اہمیت دیتے ہیں، اور استاد کی نقل و حرکات بچے کے سامنے ایک آئیڈیل ہوتا ہے، ایک نمونہ ہوتا ہے۔ کئی مرتبہ وہ چلتے بھی ہیں تو اس طرح کی کہ یہ کیسے چلتا ہے، اگر استاد ایسے چلتے ہیں، وہ ٹوپی پہنتے ہیں تو خاص انداز سے کہ ایسا کیوں پہنتے، استاد ایسے پہنتے ہیں۔ پانی پیا اور کوئی خاص ادا کی، یہ کیا کہ میرے استاد ایسے پانی پیتے ہیں۔ معلوم ہوا استاد جو سکھانے والا معلم کی حیثیت سے اس کے سامنے بیٹھا ہے وہ ایک نمونہ ہے اس کے سامنے، اب وہ نمونہ جتنا شاندار ہوگا، جتنا جاندار ہوگا، جی اس کو دیکھنے والے بھی ویسے ہوں گے۔ اس حادث کا کوکن کی طرف جانا ہوا، میں نے دیکھا کہ وہاں بچے اکثر و بیشتر مدرسے کے اندر قاسمی ٹوپی پہنے ہوئے، دوپلی ٹوپی۔ میں نے پوچھا یہ ڈریس کوڈ میں شامل ہے، یہ کیا ہے؟ کہا کہ نہیں، اصل میں یہاں ایک بہت نیک استاد ہے، بہت نیک استاد ہے، وہ یہ ٹوپی پہنتے ہیں تو تمام بچے انہی کی نقل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! تو دیکھیے ایک آدمی جیسا اپنا نمونہ پیش کرتا ہے
دوسرے دیکھنے والے اس نمونے کو فالو کرتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں۔ یہ باتیں یہاں تک جو اس عاجز نے آپ کے سامنے پیش کی، وہ اس اعتبار سے بھی کی کہ آپ جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ آج کے طالب علم ہیں اور کل کے استاد ہیں۔ پتہ نہیں یہ کہنے والا کل جب آپ استاد بنیں گے اس وقت حیات زندہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو جو کل نصیحت ہونے والی تھی وہ آج ہی پیشگی آپ کے سامنے کر دی ہے۔ اس لیے ان کو پلے گرے باندھ کے رکھیں اور ان کو فالو کریں، اور یہ سوچ لیں کہ جو کچھ ہمارے سامنے اگر مس بہیو ہو رہا ہے تو ہمیں ایسا نہیں کرنا۔ لقمان حکیم علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے ادب کس سے سیکھا؟ کیا بے ادبوں سے؟ تو وہ کیسے کہ وہ سوچ لے جو یہ کر رہے ہیں مجھے نہیں کرنا، جو یہ کر رہے ہیں مجھے ایسا نہیں کرنا۔ تو اگر کوئی آپ مس بہیو دیکھ رہے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ جو آج میرے زمانے میں ہو رہا ہے، انشاءاللہ جب میں اس منصب پہ فائز ہوں گا، یہ کام کروں گا تو مجھے یہ نہیں کرنا، مجھے تو کچھ اور کرنا۔ اتنی بات یاد رہے گی۔ تین چیزیں ہیں، ایک ہے کتاب اللہ، ایک ہے کتاب اللہ، ایک ہے سنت رسول اللہ، ایک ہے رجال اللہ۔ ہم تینوں کی قدر کریں۔ یہ آج ایک مثال دے کر بات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ آج کے دور کے اندر جتنی بھی الیکٹرانک مشینیں ہوتی ہیں، تمام مشین کے ساتھ میں ایک یوزر گائیڈ، ایک چھوٹا سا کتابچہ یا کوئی ورق، یہ مشین بھی جیسی جیسی بڑی ہوتی ہے اس کتابچے کا سائز بھی بڑھا ہوا ہوتا ہے، اور کئی مرتبہ سی ڈی بھی آتی ہے اور پین ڈرائیو آتا ہے، جس میں اس یوزر گائیڈ ہوتی ہے وہ چیز جس میں اس کو استعمال کے طریقے لکھے ہوتے ہیں، اس کو کیسے انسٹال کرنا ہے، کیسے اس کو آپریٹ کرنا ہے، کیسے اس سے فائدہ اٹھانا ہے، اور آخر میں وارننگ لکھی ہوتی ہے کہ جو طریقے اصول ہم نے بتائے اگر اس کے مطابق اس کو آپریٹ کریں گے، استعمال کریں گے تو یہ لانگ لائف بھی ہوگی اور بہتر بھی ہوگی، اور اگر اس کے خلاف کریں گے جی تو کمپنی نہ اس کی وارنٹی دیتی ہے اور نہ گارنٹی دیتی ہے۔ اس کائنات کے اندر انسان سے بڑی بھی کوئی قیمتی مشین ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العزت نے اس انسان کے لیے کہ اے انسان تو اپنے اس مشین کو سیلف یوز، اس مشین کو اپنے آپ کیسے یوز کرے گا، اللہ رب العزت تو اس کے لیے کتاب اللہ نازل فرمائے۔ یہ یوزر گائیڈ ہے، یوزر گائیڈ کتاب اللہ۔ اور چونکہ مشین بہت قیمتی ہے تو جب قیمتی مشین لائی جاتی ہے تو یوزر گائیڈ بھی آتی ہے اس کے ساتھ میں، اور ایک آپریٹر بھی آتا ہے جو مالک فیکٹری اور کارخانے سے کہتے ہیں جی مشین کو کہاں رکھا جائے گا، کون لوگ اس کو آپریٹ کریں گے، تو جو آپریٹ کرنے والے ہیں ان کو میرے دائیں بائیں کر دیں تاکہ میں ان کو بتاؤں کہ اس کا انسٹالیشن کس طرح کرنا ہے، اس کو آپریٹ کس طرح کرنا ہے، اور ان کی تربیت کر کے پھر میں جاؤں اور اپنا کانٹیکٹ نمبر دے کر جاؤں کہ اگر کہیں کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو مجھ سے رابطہ کریں۔ تو اللہ رب العزت نے بہت قیمتی یوزر گائیڈ کتاب اللہ کی شکل میں نازل فرمائی، اور کتاب اللہ کو سمجھانے کے لیے اس گائیڈ کو آپریٹ کرنے کے لیے آپریٹر بھیجا رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں جی، اور اللہ رب العزت نے ان کو قیمتی قیمتی افراد عطا فرمائے جی، صحابہ کی شکل میں جی، صحابہ کی شکل میں۔ یہ رجال اللہ ہیں جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا اور آگے پہنچایا، اور اب یہ صبح قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو ہم صرف کتابوں کو فالو کریں اور کتابوں کے ساتھ شخصیات کہ ہم معتقد نہ ہوں، شخصیات سے رابطہ نہ کریں، ظاہری بات ہے ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، ٹھوکریں کھا جائیں گے۔ اس لیے ہم تینوں چیزوں سے رابطہ برابر بنا کے رکھیں۔ آج اس دور کے اندر ماحول اس طرح کا ہے، بدگمانی ایک فیشن بن گئی ہے۔ یاد رکھیں خوش گمانی کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ کسی بندے کے بارے میں آپ خوش گمان ہونا چاہیں بے تکلف بغیر کسی دلیل کے خوش گمان ہو، ہر بندے کو آپ اللہ کا ولی سمجھ سکتے ہیں، اللہ کا نیک بندہ سمجھ سکتے ہیں، اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ لیکن کسی کو اگر آپ برا سمجھیں یہ بدگمانی، اس کے لیے دلیل چاہیے۔ تو جس چیز کے لیے دلیل چاہیے کہاں دلیلیں ڈھونڈتے پھریں گے، اس بدگمانی کو چھوڑیں نا، خوش گمان رہیں سب سے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنا تو منٹ کا کام، گھنٹے کا کام، سیکنڈ کا کام، اور اس کے بعد گناہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ مومن بندے کو ندامت ضرور عطا فرماتے ہیں،
تو جب اس کو ندامت ہو گئی، اس نے توبہ کر لی، تو وہ تو اللہ کا ولی بن گیا۔ تو جب اس کو ہم نے گناہ کی حالت میں دیکھا تب بھی ہم اس سے بدگمان نہ ہو، اس لیے کہ جس وقت دیکھا تھا اس لمحے تو وہ گناہ میں تھا، وہ عاصی تھا، لیکن اس معصیت کے ختم ہونے کے بعد تو اللہ کا ولی بن گیا توبہ کر کے، تو وہ تو اللہ کا ولی بن چکا، لیکن ہم بدگمان ہو کر شیطان بن گئے، بدگمان ہو کر ہم نے اپنے آپ کو گرا دیا۔ لہذا کبھی کسی سے بدگمان ہو، بلکہ ہونا یہ چاہیے جب کسی عاصی کو معاصی میں مبتلا دیکھیں فوراً کہیں میرے پیارے اللہ آپ کا شکر احسان ہے کہ آپ نے مجھے بچایا، آپ نے مجھے بچایا اور اس کو مبتلا فرمایا اور میری عبرت کا سامان بنایا۔ اللہ جی اب میں آپ سے بھیک مانگتا ہوں اور دعا کرتا ہوں جس طرح سے آپ نے مجھے بچایا اس کو بھی معاف کر دیجیے، اپنے فضل سے اس کو معاف کر دیجیے۔ ہم اس کے لیے دعا کرنے والے بنیں، ہم اس کے لیے دعا کرنے والے بنیں، تو یہ کام کریں گے نا انشاءاللہ۔ تو ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کے لیے مکاتب بھیجیں، مدارس بھیجیں، جو ہمارے بڑوں نے مکاتب کا مدارس کا نظام بنایا اس کو فالو کریں، اپنے بچوں کو پورا پورا وقت دیں۔ جس طرح سے ہم اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم عصری تعلیم کے سیکھنے کے وقت میں ان کو ٹائم دیتے ہیں، ان کو ہوم ورک کراتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں آج کیا پڑھایا گیا، آج کاپی کے اندر کیا ہوم ورک دیا گیا، اور اپنی نگرانی میں کرواتے ہیں۔ ایگزام کے زمانے میں کئی مرتبہ ڈیوٹیاں چھوڑ دیتے ہیں، چھٹی لے لیتے ہیں اور بچوں کی ایگزام کی تیاری کرواتے ہیں، جب اصلی تعلیم کی ترقی کے لیے اور اس میں محنت کے لیے ہم اپنے آپ کا وقت فارغ کر کے اپنے بچوں کا تعاون کراتے ہیں، تو ہم دینی تعلیم کے لیے اپنے بچوں کو آگے بڑھانے کے لیے ان کے لیے اپنا وقت فارغ کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو ان کے ساتھ بیٹھیں، ہم اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں، ان کو پورا پورا وقت دیں، اساتذہ کا ادب اور احترام کریں، ان اساتذہ کا ادب اور احترام کریں جو اساتذہ ہمارے بچوں کو فرش سے لے کر عرش پر لے جانے کے لیے ان کو تیار کر رہے ہیں، اتنی بہترین ان کی تربیت کر رہے ہیں، تو پھر ان اساتذہ کا ادب احترام اور ان کی خدمت کرنا بھی ہمارا فریضہ بنتا ہے۔ تو اتنی باتیں یاد رہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔